سیرت الرسول کا ایمانداری کے ساتھ اور نگاہ محبت کے ساتھ اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور کی شخصیت کا سب سے مضبوط اور سدا بہار پہلو اخلاق مصطفیٰ تھا۔ طبیعت مصطفیٰ کی نرمی، قلب رسول کی خستگی، زبان مصطفیٰ کی مٹھاس اور حضور کی طبیعت میں لوگوں کو برداشت کرنے کا ظرف اور حوصلہ، اخلاق مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عرب کے جو سر لوہے اور فولاد کی تلواروں کے سامنے نہ جھکے، ان سروں کو اخلاق مصطفیٰ کے سامنے جھکنا پڑ گیا تھا۔ آپ نے بالکل غور نہیں کیا اس جملے پر جو میں نے کہا ہے آپ کو۔ دوبارہ توجہ رکھیں اور معیاری توجہ رکھیں۔ عرب کے جن سروں کو 900 سال تک ہتھیار نہ جھکا سکے، ان سروں کو حضور کی محبت کے سامنے خم ہونا پڑ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں حضور تشریف لائے تھے، میرے بھائیوں، دیکھنے میں تو وہ معاشرہ بظاہر انسانوں کا لگتا تھا، لیکن حقیقت میں درندوں سے بھی بدتر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تو جنگل کا بھیڑیا بھی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جن لوگوں میں حضور تشریف لائے، دہیا قلبی کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایسے دونوں ہاتھ دکھا کر کہنے لگے، آقا قتلت 70 من بناتی بیدی، حضور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی 70 کے قریب بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ جو ذہنی طور پر یہاں حاضر ہیں وہ ذرا اس بات پر غور فرمائیں، یہ معاشرہ کیسا ہے؟ بیٹیوں کو دفن کرنے والے آج بھی مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ سے باہر نکلیں تو جبل عمر کے ساتھ، جہاں پرانا جامعہ سولتیہ تھا علامہ رحمت اللہ کرانوی کا واحد سنی ادارہ مکہ میں، جبل عمر کے بالکل ساتھ مقبرۃ الشبیکہ کے نام سے ایک قبرستان صحیح حالت میں آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں لوگ حضور کی جلوہ گری سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا کرتے تھے۔ نشان عبرت ہے، آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، بیٹیوں کو دفن کرنے والے، سگی ماؤں سے نکاح کرنے والے، بہنوں سے منہ کالا کرنے والے، انسانیت کے نام پر دھبا سوسائٹی، اور ہر مہینے جو خاص ایام ہوتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کو، جن دنوں میں بیویاں مسلوں سے دور رہتی ہیں، ان دنوں میں دھکے دے کر ذلیل کر کے اپنی عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے کہ یہ تو نجس اور ناپاک اور مردار ہو گئی ہے۔ ایسے لوگوں میں حضور تشریف لائے، لیکن میرے بھائیوں، حضور نے آتے ہی لوگوں کو نیری تقریریں کر کر کے نہیں سنائی۔ حضور نے لوگوں کو صرف کتابیں پڑھ پڑھ کے نہیں بتائیں، نہ ہی میرے اور آپ کے محبوب نے آتے ہی لوگوں کو وظیفوں کے ساتھ یا مسلوں کے ساتھ یا چلوں کے ساتھ نتھی کر دیا ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ 40 سال تک بڑی حکمت اور خاموشی کے ساتھ حضور نے مکہ والوں کو فقط اپنا کردار دکھایا تھا۔ کتنے سال؟ 40۔ اللہ آپ کو بولنے کی توفیق بھی دے دے تو مجلس کا، محفل کا ایک ماحول بن جائے، لیکن آپ تو بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ بولیے تو صحیح نا، جب سوال پوچھتا ہوں تو پھر یہ کناتیں تو بول نہیں سکتی، آپ نہیں بولنا ہے نا۔ کتنے سال تک حضور نے اہل مکہ کو اپنا کردار دکھایا؟ 40 سال تک۔ شکریہ۔ 40 سال تک حضور نے
अहले मक्का को अपना किरदार दिखाया। भाई जागते रहना। 41वें साल जब अल्लाह की बारगाह से हुजूर को हुक्म मिला कि सोनिया अपनी रिसालत का ऐलान भी फरमाइए। जबले फरान को हुजूर ने मिंबर बनाया। पहाड़ है, कुछ हिस्सा मशरू में आ गया है मक्का में, लेकिन पहाड़ तो आज भी बहरहाल मौजूद है। जबले फरान को हुजूर ने मिंबर बनाया और सारे मक्का वालों को सामने मैदान में जमा फरमा लिया। हुजूर का तरीका देखिए। सरकार ने फरमाया मक्का वालों, इन सादा करो भाई, आवाज बताओ। फरमाया मक्का वालों 40 साल मैंने तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, आज जरा मुझे बोलकर बताओ इन 40 सालों में तुम्हें मुझ मोहम्मद की जात में कोई एक भी ऐब नजर आया है? जो बेली चुप है, ये दावा अगर वो करे ना यहां अपने चक में खड़े होकर 500 बंदा खड़ा हो जाएगा। ये दावा अगर मैं करूं लुड्डन में चौक में खड़ा होकर 500 बंदा खड़ा हो जाएगा। भाई ये भी खराबी है, ये भी गड़बड़ है, ये भी कमजोरी है। मगर आप जरा गौर फरमाइए, बेटियों को दफन करने वाले हुजूर के सामने खड़े हैं और सरकार ने फरमाया बताओ 40 सालों में तुमने मेरी जात में कोई एक भी नक्स देखा है? भैया जुबान होकर सारे मक्का वाले बोले। उन्होंने कहा नहीं, 40 सालों में हमें तो आपकी जात में एक भी ऐब नजर नहीं आया। हुजूर ने लोहा गर्म देखा तो सरकार ने हिकमत से चोट लगाई। फरमाया अच्छा, आज अगर मैं तुमसे कहूं कि इसी फरान पहाड़ के पीछे से लश्कर आके तुम पे हमला करने वाला है, तो बताओ मेरी बात को मानोगे? अबू जहल सरदार था, आगे आया, हुजूर से कहता है भतीजे हमें पता है पहाड़ के पीछे से लश्कर कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपकी जुबान से निकल जाए तो हम समझेंगे हम मक्का वाले अंधे हो गए, मगर मोहम्मद की जुबान कभी झूठ नहीं बोल सकती। थोड़ी सलाह तो 15 मिनट वाली भी कहीं नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन चलो एक हदीस पाक कबूल फरमाएं, जैसा आपका शौक है, फिर वैसे ही मैं आपको सुनाऊंगा। आखिरी हदीस पाक सुन लें और फिर हम इंशाल्लाह खत्म शी पढ़ते हैं। देखो अबू जहल की बात पर गौर तो करो। अबू जहल कहने लगा अपनी आंखों पे हमें शक हो सकता है मगर आपकी जुबान पे शक नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया कि मेरी जुबान तो एडा यकीन है तो मैं पे आखना के 360 झूठन, वो एक सच्चा है जिसकी बारगाह में मैं मुस्तफा का सर झुकता है। हमारे कुछ सुन्नी भाई भी इसकी आवाज अगर बढ़ सकती है तो खुदारा बढ़ा दें। सुभान अल्लाह। सुन्नी भाई, बेवकूफ तो मैं नहीं कहूंगा उनको, सुन्नियों को सादा कह लेता हूं, अहमक नहीं कहूंगा, सादा कह लेता हूं। वो जब वहां जाते हैं ना उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, तो हज से वापसी पर फिर पूरे इलाके के लिए वबाले जान और मुसीबत बन जाते हैं। वो कहते हैं देखो जी जितना भैड़ा भैड़ा तुसी आखदे हो मिंबर ते बैठे हो उन्होंने, अगर इतने ही भैड़े होंगे तो हर वेले सोने दे कोल हरम दे विच खलोते होंगे। ईमान से बताओ जो बोल सकते हो, लोग कहते हैं कि नहीं कहते? जी अगर इतने ही बुरे होते तो हर वक्त हरम में खड़े रहते। मैंने कहा तू बड़ा भोला है, तुझे मुगालता कब से हो गया है कि हरम में मौजूद होना कोई हक पर होने की दलील है? ओ मेरे सुन्नी भाइयों, अगर हरम में मौजूद होना हक पर होने की दलील है तो ये 360 बुत जो पड़े थे ये हरम काबा के अंदर नहीं पड़े थे जी। तो क्या हम कह सकते हैं कि चूंकि वो इन्हें तो भी 100 साल भी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, वो बुत तो पौने 500 साल से हरम काबा के अंदर पड़े थे। यहां तो जो बंदा हजरत मोहम्मद पर नौराता दे ले 10वें दिन खुद को आधा पीर समझता है, वो सदियां गुजर गई है सहने काबा के अंदर पड़े हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि चूंकि हरम के अंदर पड़े थे लिहाजा बिल्कुल ठीक थे? हुजूर तशरीफ लाए, सरकार ने उनके गंदे वजूद से बैतुल्लाह के तैयब और ताहिर वजूद को पाक फरमाया है। तहारत और नजासत का ताल्लुक मौजूदगी के साथ नहीं होता, अंदर के अकीदे के साथ होता है। अकीदा अच्छा हो तो यहां रहने वाला हमारे सर का ताज है, अकीदा भैड़ा हो तो हरम काबा नहीं इब्ने खतल की तरह खिलाफे काबा में क्यों ना छुपा हो, इस काबिल भी नहीं कि सुन्नियों के जूते की नोक पर भी लिखा जाए। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूं कि नबी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों की तरबियत मेरे भाइयों डंडे से नहीं की, तलवार से नहीं की, थप्पड़ से। हमारे कुछ लोगों को मुगालता हो गया कि पता नहीं इस्लाम तलवार से फैला था।
یہ 2-3 حدیث رسول سن لیں جلدی جلدی، اور پھر فیصلہ مجھے خود آپ فرما کے دیں ابھی کہ یہ تلوار سے پھیلا ہے کہ یہ حضور کے پیار سے پھیلا ہے۔ دیکھیں نا، کامن سینس ہے، کامن سینس استعمال کرو۔ تلوار سے، تھپڑ سے، مکے سے، ڈنڈے سے، سختی سے آپ کسی شخص کو کب تک اپنے تابع رکھ سکتے ہیں؟ تلوار دا کٹھا دا سر چاہ سکتا ہے، لیکن پیار دا کٹھا قیامت آ سکتی مگر سر نہیں چاہ سکتا۔ 100 رسا دے سر دے گھٹ۔ حضور نے تربیت کی ہے لوگوں کی محبت کے ساتھ۔ اور اخلاق پر بات سننے سے پہلے ذرا یہ بھی میری گزارش قبول فرمائیں، یہ ہماری ربیع الاول شریف میں جب لوگ رونقیں دیکھتے ہیں نا حضور کی عظمت کے متعلق، تو پھر لوگ اظہار کرتے ہیں جی تم نبی کو بڑھا دیتے ہو۔ میں نے کہا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نبی کو بڑھائیں؟ اصل میں تو نے نبی کی شان سنی اپنے مولویوں سے ہے، اور تیرے مولوی نے نبی کو گھٹا اتنا دیا ہے کہ جب تو ہم سے سنتا ہے تینوں نبی ودیا ودیا لگتا ہے۔ جڑے سنن دی صلاح کرتے آئے بیٹھے انہوں پہ عرض کرنا، جو ایسے چپ کر کے بیٹھے ہیں ان سے تو میری کلام اور پہلی بات ہی نہیں ہے۔ تو سن کے آیا ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تھے۔ جب ہمارے سامنے میلاد کی یا ختم کی یا اصال ثواب کی چٹائی پر، دری پر، قالین پر بیٹھو گے تو ہم تجھے بتائیں گے کہ تو 40 سال دیر سے پیدا ہوا ہے، حضور 40 سال بعد نبی نہیں بنے۔ یہ لوگوں کی پرانی عادت ہے، اپنی نالائکیاں دوسروں پر ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں جی نبی 40 سال کے بعد نبی بنے۔ تو میں نے کہا تم سیرت رسول شروع کہاں سے کرتے ہو؟ کہنے لگا حلیمہ دی ڈاچی تو حلیمہ دی ڈاچی مکے چاہیے، بڑی لاغر جائی، دبلی پتلی جائی، رفتار بھی کوئی نہیں، کمزور جائی تھی، حال بھی کوئی نہیں تھے، دودھ بھی کوئی نہیں۔ جیسے ہی نبی بیٹھے اونٹنی موٹی ہوتی گئی، تھن دودھ سے بھرتے گئے، رفتار تیز ہوتی گئی۔ تو میں نے کہا تیرے پاس فوت ہونے کے لیے وقت نہیں ہے، اونٹنی کو پتا چل گیا ہے یہ رسول ہے، جڑا آپ رسول ہے انہوں 40 سال پتہ نہیں لگا کہ میں رسول چلو بھی تہاڈی مرضی ہے۔ حضور دی اخلاق تے گل قبول فرماؤ۔ کیا طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں۔ اخلاق پر بات سن لیں اور پھر ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ذہن میں ایک طرف یہ محفوظ رکھیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام حضور کے پیار سے پھیلا ہے۔ بس کیسے پیار سے پھیلا ہے اس پر سن لیں۔ سمامہ بن اسال تاریخ کا بڑا معروف شخصیت ہے۔ سمامہ چودھری تھا، اپنے سردار تھا، اپنے قبیلے کا، علاقے کا، اور حضور کا نمبر 1 مخالف تھا۔ اتنا بڑا شاطم رسول تھا کہ شہر کے چوک میں کھڑا ہو کر خطاب کیا کرتا تھا کہ پوری کائنات میں خدا پناہ مدینہ سے برا شہر کوئی نہیں، اور خدا پناہ محمد سے برا بندہ کوئی نہیں۔ ایڈا وڈا حضور دا بے ادب اور حضور کا شاطم۔ صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ کی انٹیلیجنس نے رات کو چھاپا مارا اور سمامہ کو پکڑ کر لا کر گرفتار کر کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور بھی تو تھے، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، تو آپ بھی معاف کر دیا کریں، وہ تو کریم تھے۔ میں خیر حضور معاف کرن تو لکھ واری کرن سرکار دے بغیر کسی دی اتھارٹی نہیں ہے۔ حضور معاف کرے اپنے مخالفین کو تو 1000 بار کرے۔ تو یہ بتا حضور کے کسی دشمن کو کبھی کسی صحابی نے بھی چھوڑا ہے؟ بھی بولو تو صحیح، ساری ہلا دو کم از کم ہاں نام ہے۔ سرکار نے کسی گستاخ نو کسی صحابی بھی کدے چھڑے ہے؟ صحابی رہ نہیں سکتا جب تک حضور کے بے ادب کا سر کاٹ کے زمین پہ پھینک نہیں دیتا۔ یہ فراڈ نہ کرو اور اپنے ایمان پر خود کو حملہ نہ کرو یہ کہہ کر کہ حضور معاف کر دیتے تھے تو آپ بھی حضور کے گستاخوں کو معاف کر دیا کریں۔ حضور کے سوا یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ سرکار کی بے ادب کو معاف کرے۔ اچھا، سمامہ کو صحابہ نے لا کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور کو اطلاع دی گئی سرکار تشریف لائے، اور سمامہ کو بندھے ہوئے دیکھا نا تو سرکار نے پہلا حکم دیا۔ حضور نے فرمایا یار یہ رسیاں تے زنجیراں تو کھولو ذرا۔ صحابہ نے کھول دی۔ یہ حضور کا مخالف ہے، سرکار کے خلاف بولتا ہے چوک میں کھڑا ہو کر۔ صحابہ نے زنجیریں بھی کھول دیں، رسیاں بھی کھول دیں۔ محبوب پاس تشریف لائے اور
اور سمامہ سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا ما عندک یا سمامہ. حضور نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے تیرا؟ موت کے منہ میں بیٹھا ہے, تلواریں چمک رہی ہیں, صحابہ کا نرغہ اور گھیرا ہے, مگر اکڑ دیکھیے. حضور سے کہتا ہے ان تنعم تنعم علی شاکر, ان تقتل تقتل زاد من. شکریہ. حضور سے کہتا ہے کہ اگر رہا کر دیں گے, احسان کریں گے تو بدلہ بھی احسان کی صورت میں ملے گا, اور اگر قتل کریں گے تو یاد رکھیں میرا پورا قبیلہ بدلے کے لیے تیار بیٹھا ہے, بچنا تو کسے بندے بھی کوئی نہیں تھے, آپ موت منہ بیٹھا ہے. حضور مسکرائے اور سرکار نے ایک صحابی سے کہا یار اسے فلاں صحابی کے گھر سے ذرا بکری کا دودھ تو لا کے پلاؤ. ہم مخالف کو پانی نہیں پوچھتے میرے بھائیوں, مخالف چھوڑو سکے بھائی کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ معاشرہ صرف متھے کساون نال محمدی نہیں بنتا. دیکھیں نا, بظاہر اگر میرے سر پہ ٹوپی بھی ہو, دستار بھی ہو, بظاہر میری داڑھی بھی ہو, حلیہ بھی میرا ٹھیک ٹھاک صوفیانہ ہو, تو گواڈی بیٹھے میری جان نو روندے ہون. اللہ رسول نے تو ایسی داڑیاں تے ٹوپیاں نہیں چاہیے دیاں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, کہنے لگا حضور مینوں پتہ کیویں لگے میں چنگا کہ بھڑا؟ سرکار نے فرمایا گواڈی کول پوچھ لے. تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہے تو تو اچھا ہے, اگر وہ تجھے بھیڑا کہے نا تو پھر اپنی تسبیح سے دھوکہ نہ کھانا, تو واقعی بھیڑا ہے. یہ حضور نے آئینہ دیا ہے, آئینہ. اس شیشے میں میں اپنا چہرہ دیکھ لوں, آپ اپنے چہرے دیکھ لیں. 63 سال ہے حضور کا ظاہری حیات پاک کا عرصہ, 63 سال. جو پڑھے لکھے سمجھدار دوست بیٹھے ہیں, آخری 23 سال حضور نے پیغام رسالت پہنچایا ہے, اور پہلے 40 سال حضور نے درس انسانیت دیا ہے. حضور نے فرمایا یار اس کو دودھ تو پلاؤ. اچھا سرکار چلے گئے. دوسرا دن ہوا, آقا پھر تشریف لائے, سمامہ بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا ما عندک, رات کیسی گزری, آج کیسے ہو؟ اس نے کہا ویسے کا ویسا ہوں, چھوڑیں گے تو بچیں گے ورنہ مارے جائیں گے مدینہ والے. حضور مسکرائے. سرکار نے فرمایا یار اسے سلمان کے باغ سے کھجوریں تو لا کے کھلاؤ ذرا. آپ غور فرما رہے ہیں, جیسے جیسے اس کی سختی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے حضور کا پیار بڑھتا جا رہا. فرمایا کھجوریں کھلاؤ. اچھا محبوب پھر تشریف لے گئے. تیسرا دن آقا پھر جلوہ گر, وہی سوال وہی جواب, کیسے ہو؟ اس نے کہا چھوڑیں گے تو بچیں گے ورنہ کام خراب ہے. حضور مسکرائے اور سرکار نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اطلقوا. حضور نے فرمایا اس بیچارے کو جانے دو یار. فرمایا سمامہ جا, شاباش تجھے آزاد کر دیا, رہا کر دیا, جا چھٹی, شاباش تو جا سکتا. سمامہ اٹھے, باہر گئے. 25 منٹ کے بعد غسل کر کے دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. فاروق اعظم سرکار کے پاس بیٹھے تھے. سمامہ کو آتے دیکھا تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا کہ پتہ نہیں کس نیت سے آ رہا ہے. حضور نے فرمایا آنے دو. سمامہ آئے حضور کے پاس, گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا سمامہ تجھے آزاد کر دیا ہے, رہا کر دیا ہے, تو جا سکتا ہے. رو پڑے, کہنے لگے حضور اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی. اپنے ایمان سے مجھے بتائیے حضور نے سمامہ کو تلوار سے مارا ہے یا پیار سے مارا؟ مدینہ منورہ ہے, یہ حضور کے شہر کا نام ہے مدینہ منورہ. آپ بولیں گے مدینہ منورہ کا معنی ہے نور والا. بولیے تو صحیح, کیا معنی ہے؟ آپ کو کچھ لوگوں کی عقل پہ حیرت نہیں ہوتی جو نبی کے نور کا انکار کر دیتے ہیں. سرکار دے شہر نو منورہ مان گئے. دیکھو وہاں مکہ میں کالا دودھ پہاڑ ہے, اسے جبل نور مان گئے ہیں. حضور کے نور کا انکار کرنے والے وہاں کالا دودھ پہاڑ, اسے جبل نور. میرے بھائیو منورہ تو چھوڑیے, یہ تو پہلے مدینہ ہی نہیں تھا, یثرب تھا. لوگ تو ڈرتے ہوئے یہاں کا رخ نہیں کرتے تھے کہیں بیمار نہ ہو جائیں. حضور تشریف لائے, حضور کے قدموں کی برکت سے اللہ نے یثرب کو مدینہ بنایا. اور جب حضور نے قدم ٹکا دیے تو قدمین رسول کی برکت سے اللہ نے مدینہ کو منورہ بھی بنا دیا. مدینہ منورہ. میرے بھائیو
بیوی سے حسن سلوک کرنا چاہیے, اولاد سے حسن سلوک کرنا چاہیے. میرے اور آپ کے محبوب کا جب وصال ہوا 9 ازواج مطہرات حضور کے نکاح میں موجود تھیں. قربان نہ جائیں حضور کے کردار پر, کسی ایک بھی زوجہ کو حضور سے شکوہ نہیں تھا. کچھ لوگ باہر بڑے میٹھے ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بڑے میٹھے ہیں, گاہکوں کے ساتھ بڑے میٹھے ہیں, لیکن جیسے ہی گھر میں آتے ہیں فرعون بن جاتے ہیں. اولاد کے ساتھ صرف کھانے کی پلیٹ صاف کرنا ہی سنت رسول نہیں ہے, بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بھی سنت رسول ہے. حضور تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جنہیں حضور پیار سے حمیرہ کہتے تھے, خذوا شطر دینکم عن حمیرہ, سرکار نے فرمایا آدھا دین اپنی ماں عائشہ صدیقہ سے سیکھ لو. اما جی عائشہ آپ خورے میں پیالے میں پانی پی رہی ہیں, حضور تشریف لائے تو سرکار کی نگاہ کرم پڑی. سرکار نے فرمایا حمیرہ, رک گئی. فرمایا اسی پیالے میں تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا دینا. امت کی اصلاح اور تربیت مقصود تھی, ورنہ مدینہ میں گھڑوں میں مشکیزے میں پانی ختم تو نہیں ہو گیا تھا. اسی پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی چھوڑ دو میرے لیے بھی. اما عائشہ نے چھوڑ دیا. محبوب پاس تشریف لائے, پیالہ حضور کے ہاتھوں میں دیا. سرکار چاہتے تو پی لیتے, نہیں. حضور نے فرمایا عائشہ ذرا مجھے بتاؤ نا, اس پیالے کے کنارے کے کس طرف تو نے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے, میں بھی وہیں سے پانی پیا. حضور کی کل اولاد کی اماں جان سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا, سوائے حضرت ابراہیم کے, آپ اماں جی ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے. اماں جی خدیجہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنی شہزادی سے مخاطب ہو کر فرمایا فاطمہ میرے بیٹے جائیں نا اور جا کر اپنے ابا سے کہیں کہ حضور وہ چادر جو آپ نے پہن رکھی ہے نا, حضور وہ چادر تو عطا فرما دیں. سیدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی سلام اللہ علیہا, اور حضور سے کہتی ہیں ابا, اماں کہتی ہیں وہ چادر جو آپ نے اوڑھ رکھی ہے ذرا وہ چادر تو عطا فرمائیے. حضور نے چادر اتار کے سپرد کی اور پوچھا کیوں مانگتی ہیں آپ کی اماں چادر؟ ابا پتہ نہیں. سیدہ چلی ہیں, پیچھے حضور بھی چل پڑے. گھر تشریف لائے, اماں جی خدیجہ پاک کا جسم اقدس بخار سے تپ رہا ہے. حضور نے پوچھا خدیجہ چادر کیوں منگوائی ہے بیوی, لیکن عقیدہ دیکھیے. کہنے لگی آقا وصیت کر کے جاؤں گی کہ مجھے میرے محبوب کی اسی چادر میں کفن دیا جائے, اللہ کی بارگاہ سے اس کی رضا کی سند حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ تو میرے پاس بھی ہو. اب جو حضور نے جملہ فرمایا ہے نا, آسمان و زمین بھی حضور کی عظمت کے جملے کے اس عظمت کے وزن کو نہیں اٹھا سکتے. ادھر دیکھیے حضور کی چشمان پاک سے آنسو, اور سرکار نے فرمایا خدیجہ یہ تو آپ نے مجھ سے چادر مانگی ہے نا, چادر. سرکار نے فرمایا لو اردت جلدی لآتے تو کہ اگر تو مجھ سے میری کھال بھی مانگتی نا, میں اپنی چمڑی بھی اتار کر تیرے سپرد کر دیتا. اولاد کے ساتھ حسن سلوک میرے بھائیو, اولاد کے ساتھ حسن سلوک. یہ 5-5 6-6 سال کے بچوں کو تھپڑ مارنا میرے دوستو, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ 4-4 سال 3-3 سال 7-7 6-6 سال کے بچوں کو تھپڑوں سے مارنا, یہ میرے دوستو کہاں کا طریقہ ہے؟ تھپڑ مارنے سے بچہ بڑا نہیں ہو جاتا. ایک صحابی کے 2 بچے تھے, خود صحابی ہیں, ان کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا مسلمان ہے دوسرا بیٹا کافر ہے. خود صحابی ہیں. اس صحابی رسول نے اپنے مسلمان بچے کو گھوڑا لے کر دیا, کافر کو چھوڑ دیا, اور خود چل کر حضور کی بارگاہ میں آ کے سونیا تسا گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنے مسلمان بچے کو حضور بطور گفٹ گھوڑا لے کر دیا ہے. سرکار کے چہرے پاک پر جلال آیا. سرکار نے فرمایا تو مینوں ظلم تے گواہ بناونا چاہنا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو دوسرا بچہ. حضور وہ تو کافر ہے. فرمایا پھر کیا ہوا, تیرا خون نہیں ہے وہ؟ فرمایا جاؤ یا اس مسلمان سے بھی واپس لو گھوڑا یا دوسرے بچے کو بھی لے کر دو. اتقوا اللہ اعدلوا فی اولادکم. حضور نے فرمایا خدا کا خوف کرو, اولاد کے معاملے میں عدل کرو. اس دین سے ہمارا تعلق ہے نا, ہمیں احساس نہیں نہ ہوتا مفت میں جو مل گیا فی سبیل اللہ. ابا چا پڑھایا کلمہ او بھی جی ابے نو عمدہ ہویا تھا, اما چا پڑھایا قرآن او بھی جی اما پڑھی, ورنہ اے احسان بھی محلے دے مولوی صاحب دا ہے. ہنگ لگی نہ پھٹکڑی تے بن گئے مسلمان, تے رنگ بھی بالکل ہی کوئی نہیں. میرے بھائیو یہ دین تو ایسا نفیس دین ہے. حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے 2 بچے ہوں, 2 بچے, تو سرکار فرماتے ہیں ایک بچے کا منہ بھی زیادہ نہ چومو. حضور وہ کیوں؟
فرمایا کہیں دوسرے کے دل میں نہ آ جائے کہ بچہ بیٹی تو میں بھی ہوں بیٹا تو میں بھی ہوں مگر ابا اماں اس سے زیادہ پیار کرتے مجھ سے نہیں کرتے. اسلام اتنے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہے. آخری